سید المرسلین اما بعد اللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ الحمدللہ بڑی عمدہ جامع اور مدلل نصیحتیں ہم نے سنی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ارشاد فرما رہے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں، اللہ ہی کے لیے لوگوں پر حج فرض کر دیا گیا ہے، لیکن لوگوں میں سے کون؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو حج کرنے کی استطاعت اور طاقت رکھتے ہیں۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اگر کوئی نہیں مانتا نہ مانے، اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں۔ حج بیت اللہ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، بار بار موقع عطا فرمائے۔ اس کی قرآن و سنت میں جو صورتیں مذکور ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اہل علم نے 3 قسمیں کی ہیں حج کی: حج قران، حج تمتع اور حج افراد۔ ان تینوں میں ادائیگی کے طریقے میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے۔ ہم نے ان تینوں طریقوں کو نہیں سمجھنا، ہم نے اس طریقے کو سمجھنا ہے جو ہم نے حج ادا کرنا ہے، اور وہ ہے حج تمتع۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حج کے طریقے کو پسند فرمایا ہے۔ حج تمتع، تو حج تمتع چونکہ ہم نے کرنا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ایک پسندیدہ طریقہ ہے۔ آپ نے صحابہ کو حکم دیا تھا کہ تمتع کرو، اپنا بھی بتایا تھا کہ حج تمتع کی رخصت اور اس کے طریقے کا علم راستے میں ہوا ہے۔ اگر اس سے پہلے مجھے علم ہو جاتا تو میں بھی حج قران کی نیت نہ کرتا، اور حج قران کے لیے قربانی کے جانور ساتھ لانے ہوتے ہیں وہ بھی نہ لاتا، اور میں نے اپنے بالوں کو گوند لگا کے چپکا دیا ہے، کیونکہ حج قران میں کافی دن احرام میں رہنا پڑتا ہے، کہ یہ بھی نہ کرتا اگر مجھے پہلے پتہ چلتا۔ لہٰذا تم حج تمتع ادا کر لو۔ حج تمتع کا طریقہ جو ہے اس کو 2 حصوں میں بیان کیا جاتا ہے۔ حج تمتع میں عمرہ علیحدہ کیا جاتا ہے، عمرہ کر کے احرام کھول دیا جاتا ہے، اور پھر 8 تاریخ سے حج کے لیے دوبارہ احرام باندھا جاتا ہے۔ تو عمرے کو مختصراً میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جبکہ اکثر ساتھیوں نے عمرہ اللہ کی توفیق سے کیا ہوتا ہے، بار بار اس کے بارے میں معلومات ہوتی ہے، لیکن پھر بھی یہ جو عمرہ کیا جائے گا یہ حج کا عمرہ ہوگا، پہلے ذہن میں رکھیے۔ یہ عمرہ اور حج ملے گا تو حج تمتع کہیں گے، بنے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ عمرہ ہم نے کسی اور کی طرف سے کر لیا اور حج ہم نے کہا ہم اپنی طرف سے کریں گے، نہیں، یہ عمرہ بھی اسی کی طرف سے ہوگا جس کی طرف سے حج ہوگا، کیونکہ یہ عمرہ جو ہے یہ حج کے ساتھ حج کا جز ہے، حصہ ہے، یہ دونوں مل کر حج تمتع کہلائیں گے۔ البتہ اس کے لیے یہ ہے کہ یہاں سے جب آپ نے روانگی اختیار کرنی ہے اللہ کی توفیق سے،
ابتدائی باتیں آپ کو بتا دی گئی، اخلاص عمل، دعائیں، اللہ تعالیٰ سے قدم قدم پر مدد طلب کرنا، کیونکہ سفر جو ہے نا، نبی علیہ السلام نے مطلقاً سفر کو قطعۃ من النار کہا ہے کہ سفر آگ کا ٹکڑا ہے۔ سفر میں نبی علیہ السلام نے وضاحت کی کہ انسان کی اپنی روٹین سے نہ سونا، نہ جاگنا، نہ کھانا، نہ پینا، جو اپنا اس کی چاہت اور معمولات ہوتے ہیں، اس کے مطابق سفر میں یہ چیزیں میسر نہیں ہوتی۔ یہ بندہ پہلے ہی ذہن بنا لے کہ اس کے مزاج سے ہٹ کر کھانا پینا، کھانے پینے کے اوقات، سونا جاگنا، یہ ساری چیزیں ممکنات میں ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اور پھر خاص طور پر جو حج کا سفر ہے، اس کو مشکل نہیں، مشکل ترین کہا ہے نبی علیہ السلام نے اس دور میں، کہ جب خواتین نے نبی علیہ السلام سے اجازت طلب کی کہ مرد حضرات جہاد کرتے ہیں، اجر پاتے ہیں، ہم محروم رہتی ہیں، ہمیں بھی اللہ کے نبی جہاد کی اجازت دیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارا جہاد یہ ہے کہ تم حج کر لو، حج کی مشقتیں جو ہیں وہ برداشت کر لو، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ جہاد سے کم نہیں ہے، حج کی مشقت ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھنا ہے ان چیزوں کو۔ احرام کا مسئلہ کہ جس کے بغیر نہ انسان کا عمرہ ہوتا ہے نہ حج، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احرام مردوں کے لیے 2 چادریں بغیر سلی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ انسانی ساخت کے مطابق، جیسے یہ بازو ہے، یہ ہم نے بنایا، اس طرح سلی ہوئی نہ ہو، پھٹ جائے اس چادر کی سلائی کی جا سکتی ہے، وہ سلائیاں مراد نہیں ہیں، یعنی جس طرح ہم لباس پہنتے ہیں، قمیص بناتے ہیں، شلوار بناتے ہیں، پیجامے ہوتے ہیں، اس طرح سلی ہوئی نہ ہو، باقی کوئی پھٹ جائے اس میں سلائی کر دی وغیرہ، دھاگے گر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ دھاگے نہیں توڑو، یہ نہیں کرو، یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ خام خواہ کے تکلفات ہیں۔ وہ احرام بتائی گئی ہے، اور خواتین کا جو عام لباس ہے اسی کو ہی احرام قرار دیا گیا ہے۔ احرام کی پابندیوں میں مردوں کے لیے کہ سر پہ کپڑا نہیں رکھنا حالت احرام میں، خوشبو نہیں لگانی، بال نہیں کاٹنے، ناخن نہیں کاٹنے۔ خواتین کے لیے جو پابندیاں ہیں اسلام نے عام لباس ان کے لیے احرام قرار دے کر انہیں منع کیا ہے کہ آپ دستانے نہ پہنیں، جبکہ مردوں کے لیے موزے اور دستانے دونوں منع ہیں۔ خواتین موزے پہن سکتی ہیں، دستانے روک دیا گیا ہے۔ اور یہ کہ نقاب چہرے پر ہر وقت باندھ کے رکھنا، اس سے بھی اسلام نے روکا ہے۔ البتہ حجاب، پردہ جو ہے وہ جہاں تک ممکن ہو نقاب چہرے پہ باندھے بغیر اپنی چادر کے ذریعے اوپر سے چادر لٹکا دینا، سائڈ سے کپڑا پکڑ لینا، اس طرح پردہ حد الامکان اختیار کرنے کی کوشش کرنی ہے خواتین۔ باقی بالوں کا کاٹنا، خوشبو کا لگانا، ناخنوں کا تراشنا، یہ دونوں مشترک ہیں پابندیوں میں۔ احرام کی جگہ جو ہے وہ میقات اس کو کہتے ہیں، جہاں سے بندہ محرم ہوتا ہے۔ بھلے کپڑے یہاں سے اوڑھ لے، پابندیاں شروع نہیں ہوتی۔ یہاں سے جو براہ راست جدہ جاتے ہیں
ایئرپورٹ اترنے سے پہلے ہی میقات سے وہ گزرتے ہیں جس کا نام ہے یلملم، وہاں سے عمرے کی نیت کرنی ہے، اللہم لبیک عمرتن، اور ایک بار پورا تلبیہ پڑھنا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ محرم ہو گئے، اب آپ احرام میں آ گئے، اب یہ پابندیاں ساری شروع۔ اب بکثرت تلبیہ پڑھیں، اذکار کریں، کوشش کریں کہ فضولیات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، حالانکہ یہ جھگڑے، یہ بے حیائی کے کام، یہ فضول بحثیں ویسے بھی ممنوع ہیں، لیکن احرام باندھ لینے کے بعد ان کی حرمت اور بڑھ جاتی ہے۔ جیسے اس کی مثال یوں ہی ہے کہ ایک شخص جھوٹ بولتا ہے بازار میں، مارکیٹ میں، تو جھوٹ ہے، لیکن وہی شخص جب مسجد میں جھوٹ بولتا ہے تو اس کا گناہ اور بڑھ جاتا ہے کہ ایک جھوٹ کا گناہ، دوسرا مسجد کی حرمت کو بھی اس نے پامال کیا ہے۔ تو احرام جو ہے یہ بڑا مقدس لباس ہے۔ مرد حضرات نے احرام باندھنا ہے، دو چادریں جو پہننی ہیں، ایک کو عام دھوتی کی طرح نیچے باندھ لیں گے، اور اوپر کی جو چادر ہے اس کو دونوں شانوں کندھوں پہ رکھ کے اسے اوڑھ لینا ہے، کندھے کو ننگا نہیں رکھنا۔ بعض حضرات یہ غلطی کرتے ہیں، بلکہ بہت سارے لوگ، کہ وہ شروع سے ہی اپنا دایاں کندھا ننگا کر لیتے ہیں، جبکہ شروع سے ایسا نہیں کرنا، یہ صرف جب وہاں پہنچ کر طواف کرنا ہے اس وقت کندھے کو کھولنا ہے۔ تلبیہ باکثرت پڑھتے ہوئے پھر وہاں سے آگے سفری معاملات ہیں، سفر آپ حضرات کرتے رہتے ہیں، سفری پریشانیاں، پھر یہ وہ سفر ہے کہ پوری دنیا کا لوڈ اسی ایک ملک پہ ہوتا ہے، ایئرپورٹ کے اندر پیش آنے والی پریشانیاں، باہر نکل گئے تو وہاں کے معاملات وہاں کے معلمین کے سپرد ہوتے ہیں، یہاں آپ کے ساتھ جو رہبر رہنما گائیڈ کے طور پر گروپ لیڈر جاتے ہیں، وہ رہنمائیاں ضرور کرتے ہیں، بھاگ دوڑ ضرور کرتے ہیں، لیکن آگے گاڑی کا دینا، آگے پہنچانا ہوٹل تک، یہ سارے معاملات جو ہیں وہاں کے معلمین کے سپرد ہوتے ہیں۔ دیر ہو جاتی ہے، وقت لگ جاتا ہے، 6 گھنٹے 8 گھنٹے بسا اوقات انتظار کرنے پڑ جاتے ہیں۔ تو آپ تلبیہ پڑھیں، دعائیں پڑھیں، آپ ایک مقدس احرام میں ہیں، حالت میں ہیں، اللہ رب العالمین بہت زیادہ پیار کرتا ہے اس حالت والے کے ساتھ، محبت کرتا ہے، مانگتے رہیں، قرآن کی تلاوت کریں۔ شیطان کے بڑے حملے ہوتے ہیں، غصہ آتا ہے اس حالت میں، لڑائیاں، جھگڑے، شور، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہوئے اذکار، تلبیہ، تلاوت، ان پر توجہ دینی ہے۔ بہرحال معلم کی طرف سے گاڑی ملتی ہے، مکتب میں لے جاتے ہیں، کاغذات وغیرہ کا تبادلہ ہوتا ہے، ہوٹل تک پہنچا دیا گیا۔ پھر لازمی نہیں ہے کہ وہاں پہنچنے کے بعد سب سے پہلا عمل آپ نے عمرہ کرنا ہے، طبیعت اجازت دیتی ہے، الحمدللہ۔ تھکاوٹ ہے، آپ ریسٹ کر لیں، بھوک ہے، کھانا کھا لیں، آرام کرنا چاہتے ہیں نیند کر لیں، شریعت میں رخصتیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلا عمل جو آ کے تھکے ہوئے ہیں، جس حال میں بھی ہے، کچھ نہیں کر سکتے، پہلے عمرہ کریں۔ عمرہ ایک عبادت ہے، اگر تھکے ہارے ہیں، بھوک لگی ہے، تو پھر تو وہ عبادت آپ اس طرح ادا کریں گے کہ جیسے جان چھڑانے والا انداز ہو، نہیں، دل لگا کر چونکہ عبادت کرنی ہے۔ آپ چاہیں تو آرام کر لیں، ہمت ہے تو ابھی چلے جائیں، یہ بھی منع نہیں ہے۔ بہرحال وہاں سے تیار ہو کے الحمدللہ جب آپ نے تلبیہ کہتے ہوئے حرم میں داخل ہونا ہے، بیت اللہ پہ نظر پڑتے ہی
تلبیہ ختم ہو جائے گا، منقطع۔ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں جو ہیں یہ ختم، اس کے علاوہ دیگر اذکار شروع۔ بیت اللہ پر نظر پڑنے سے بعض لوگوں کے تصورات ہیں کہ پہلے نگاہ جس کی پڑے تو جو دعا مانگی جائے وہ رد نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ اللہ وہاں ساری دعائیں رد نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ ہم ایک دعا کے ساتھ یہ کیوں عقیدہ رکھیں کہ جو سنت سے بھی ثابت نہیں ہے؟ انشاءاللہ جو مانگیں گے اللہ عطا کرے گا انشاءاللہ العزیز۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی مخصوص دعا ثابت نہیں ہے کہ جو بیت اللہ کو نظر آتے پڑھی جائے۔ بعض صحابہ پڑھتے بھی تھے، اللہم انت السلام و منک السلام فحینا ربنا بالسلام کے کلمات بعض صحابہ نے اپنے طور پر پڑھے ہیں۔ ان دعاؤں کا ایسے ہی تعلق ہے جیسے آج بھی ہم کسی اپنے انتہائی بڑے برکت سے گزرتے ہیں، دعائیں نکلتی ہیں، اللہ اس کو آباد رکھ، اللہ اس کو قیامت تک یہاں سے فیض لوگ پاتے رہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح حرم پہ نظر بڑھتے ایسی دعائیں صحابہ نے مانگی ہیں، ہم بھی مانگ سکتے ہیں، لیکن کوئی مخصوص دعا نہیں کرنی لازمی۔ اب طواف کی تیاری ہے۔ طواف سے پہلے، شروع کرنے سے پہلے آپ نے استباء کی حالت میں آنا ہے۔ استباء کی حالت یہ ہے کہ اپنا دایاں کندھا ننگا کر دیں۔ اب چادر جو آپ نے اوڑھ رکھی ہے آپ اس کی دائیں سائڈ کو پکڑ کر کندھے کے نیچے سے نکال کر آپ یوں اوڑھ لیں گے۔ یہ دایاں کندھا ننگا کر لینا، اس کو استباء کہتے ہیں۔ استباء کی حالت کو اپنا لینا ہے جو کہ مردوں کے لیے خاص ہے۔ حرم شریف کے 4 کونے ہیں، ایک کونے میں حجر اسود جو وہ معروف پتھر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے جنت سے نازل فرمایا تھا، وہ نصب ہے۔ حجر اسود کی نشاندہی کے لیے اس کے سامنے سبز رنگ کی بتی لگا دی گئی ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ ہے وہ کونا۔ اس کے سیدھ میں جا کر ہم نے اپنے طواف کا آغاز کرنا ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر ایک بار اشارہ کرنا ہے حرم کی طرف۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دوران طواف حرم کو نہ دیکھیں، تو کس کو دیکھیں؟ حرم کو دیکھے بغیر بندہ چل ہی نہیں سکتا۔ حجر اسود کا بوسہ، چلو آج رش ہے، اگر میسر ہے بوسہ مشروع ہے، مسنون ہے، بوسہ دیکھے بغیر کیسے لیں گے؟ آنکھیں بند کر کے جائیں گے؟ یہ خام خواہ کی باتیں ہیں کہ دوران طواف بیت اللہ پہ نظر نہیں پڑنی چاہیے، ایسی بات نہیں۔ خوب دیکھیں، دعائیں مانگیں۔ استلام اس کو کہتے ہیں، اس کیفیت کو، کہ اب یہ طواف شروع ہو رہا ہے۔ اس طواف کو اگر صرف عمرہ ہو تو کہتے ہیں طواف العمرہ، لیکن اب چونکہ ہم حج کے لیے جا رہے ہیں تو اس طواف کو طواف قدوم کہا جاتا ہے۔ طواف قدوم، یہ اصطلاحات بھی یاد کرنی ہے۔ تو طواف قدوم کے اندر ہم نے استباء کیا ہے۔ حج کے 2 اور طواف ہیں، ان میں احرام ہی نہیں ہے، وہ بغیر احرام کے کرنے ہیں، وہ بھی حج کا حصہ ہے۔ یہی پہلا طواف، طواف قدوم جو ہے، یہ احرام میں ہو رہا ہے۔ استلام ہو گیا، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ جہاں تک ممکن ہو مرد حضرات دل کی چال چل کر، یعنی اپنے پنجے کے بل ایڑیاں اٹھا کر اچھل کر، رش ہے بندہ اتنا دوڑ تو نہیں سکتا، لیکن وہ کیفیت اپنا لے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ اللہ ان اداؤں سے خوش ہوتا ہے۔ بزرگ، بیمار، خواتین کے لیے یہ چیز لازمی نہیں رکھی گئی۔ شروع کے 3 چکر وہ اس طرح ہے، ہر چکر کا آغاز بسم اللہ اللہ اکبر یا صرف اللہ اکبر سے، صرف اللہ اکبر، ایک بار اشارہ ہے۔
بہت سارے لوگ آپ دیکھیں گے وہاں رک جاتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، دونوں ہاتھوں سے اشارہ اللہ اکبر، چومیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر چوم رہے، نہ دونوں ہاتھوں سے اشارہ ہے، نہ 3 مرتبہ اشارہ ہے، نہ ہاتھوں کو چومنا ہے۔ یہ چومنا اس وقت ہوتا ہے جب حجر اسود کو ہاتھ لگ جائے، ہاتھ لگا نہیں تو چومنا نہیں، بس اللہ اکبر کہہ کر آگے چل پڑنا ہے۔ کوئی مخصوص دعا نہیں ہے کہ پہلے چکر کی یہ دعا، دوسرے چکر کی یہ دعا، کتابیں ہاتھ میں ہوں گی لوگ اور پڑھ رہے ہوں گے بآواز بلند، اور لوگ بھی پریشان ہو رہے ہوتے ہیں۔ جو تسبیحات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور دعائیں، اذکار، قرآن مجید کی تلاوت آپ کو اختیار ہے۔ البتہ حجر اسود سے چلتے ہوئے 3 کونوں کو کراس کر کے جب آخری وہ کونا جو حجر اسود سے پہلے والا ہے اس کو کہتے ہیں رکن یمانی، رکن یمانی۔ جب اس کے سیدھ میں آئے، اگر سہولت میسر ہو تو حدیث میں ہے کہ سیدھا ہاتھ اس کونے پہ بندہ لگائے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہے، اس کو چومنا نہیں ہے، ہاتھ لگ جائے ہاتھ کو بھی چومنا نہیں ہے۔ اور اگر رش ہے آپ نہیں پہنچ سکتے تو خالی گزر جائیں، وہاں سے اشارہ بھی نہیں ہے، وہ اشارہ استلام وہ حجر اسود پر ہے، بس رش نہ ہو ممکن ہو تو صرف ہاتھ لگائیں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر، اور پھر رکن یمانی سے حجر اسود تک جو دعا مخصوص صحیح حدیث سے سنت سے ثابت ہے وہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ بکثرت پڑھے ہر چکر میں، 3 چکر وہ آپ تھوڑا دوڑ کر اچھل کے چلے، چوتھے چکر میں ایک نارمل جو حالت ہے اس طریقے سے چلے۔ ہر چکر کا آغاز اسی طرح استلام سے، جب 7واں چکر مکمل ہوگا اب استلام نہیں ہے، کیونکہ ہر چکر کا جو استلام تھا وہ چکر شروع کرنے سے پہلے تھا، تو 7 چکر بھی پورے ہوئے، 7 استلام بھی ہو چکے ہیں۔ اب یہاں آپ کا آ کے طواف کے یہ 7 چکر مکمل ہو گئے۔ یہ جو آپ استباء کی کیفیت میں آئے تھے، کہ کندھا ننگا کیا تھا، یہ 3 چکروں کے بعد جب آپ نے دل کی چال ختم کی تھی، اس وقت بھی چاہیں تو ختم کر سکتے ہیں، بند کر دیں، نہیں تو 7ویں چکر میں بھی آپ اس کو اوڑھے رکھ سکتے ہیں۔ البتہ اب 7 چکر مکمل ہوئے، اب آپ نے پھر کندھا بند کر دینا ہے، بس کندھے کھولنے کی صرف یہی جگہ تھی، اس کے علاوہ پورے حج میں کہیں بھی کندھا کھولنا نہیں۔ کندھے کھولنے کا جو سنت طریقہ ہے وہ یہ طواف العمرہ یا طواف قدوم جو حج کا ہے، اس میں کندھا کھولنا تھا۔ اب آپ آگے بڑھ گئے حجر اسود سے تو آگے مقام ابراہیم جو ہر چکر میں آپ نے ویسے بھی دیکھا ہوگا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، قرآن مجید کی یہ آیت کا ٹکڑا پڑھتے ہوئے اس طرف آگے بڑھ جائیں، جہاں آسانی سے میسر ہو وہاں 2 رکعت نماز پڑھیں۔ مقام ابراہیم کی 2 رکعتیں یہ کہلاتی ہیں۔ 2 رکعت نماز عام نماز کی طرح طریقہ ہے، البتہ سنت سے یہ ثابت ہے کہ اس میں تلاوت جو ہے پہلی رکعت میں سورۃ الاخلاص کے بعد، سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الکافرون، دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص۔ یہ مسنون ہے، اگر نہیں پڑھ سکے تو ایسا نہیں ہے کہ پھر طواف دوبارہ کرنا پڑے یا تو نہیں، لیکن یہ مستحب ہے، یہ بہتر ہے، یہ پڑھ لیں 2 رکعت۔ زمزم کا پانی پئیں۔ اس موقع پر نبی علیہ السلام نے اپنی پیاس سے بڑھ کر زمزم کا پانی پیا ہے اور دعائیں مانگتا رہے۔
بیت اللہ سامنے ہے، روئے زمین کی سب سے مقدس جگہ، یہ پانی آپ کے ہاتھ میں ہے جو کائنات کا سب سے افضل ترین پانی ہے، اور آپ جس لباس میں ہیں وہ کائنات کا سب سے مقدس محترم لباس ہے، احرام۔ آپ سامنے کھڑے ہیں، زمزم بھی پیتے رہیں اور دعائیں بھی مانگتے رہیں۔ اس کے بعد فارغ ہو کر وہ اس عمرے یا حج کا حصہ نہیں ہے، لیکن نبی علیہ السلام پھر حجر اسود کی طرف بڑھ جاتے تھے، ایک بار بوسہ دے کر پھر آپ صفا مروہ کی طرف جاتے تھے۔ ممکن ہو پیچھے پلٹنا تو ایک استلام کر لیں پیچھے پلٹ کے، لیکن بہت زیادہ رش اور بھیڑ ہو تو لازمی چیز نہیں ہے، کیونکہ حج عمرے میں کے حصے میں شامل نہیں ہے، لیکن آسانی ہے تو ایک استلام کر لیں۔ استلام کرتے ہوئے پھر اب آپ نے صفا پہاڑی کی طرف جانا ہے۔ صفا اور مروہ یہ دو پہاڑیاں ہیں، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، قدرت کی نشانی ہے۔ یہ بیت اللہ کے توسیع ہوتے ہوئے اس کے اندر آ چکی ہے، باہر کوئی پہاڑ نہیں ہے اس طرح کے جس طرح عام پہاڑ نظر آئیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی طرف صفا کی طرف جاتے پہلے اور پڑھتے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ ابدأ بما بدأ اللہ بہ، آیت پڑھتے اور فرماتے میں وہاں سے شروع کر رہا ہوں جہاں سے اللہ نے شروع کیا، یعنی اللہ نے صفا کا ذکر پہلے کیا، میں بھی پہلے صفا جا رہا ہوں۔ صفا پہاڑی کی طرف جائے، صفا پر کھڑے ہو کر نبی علیہ السلام نے قبلہ کا رخ کیا، بیت اللہ شریف کی طرف منہ کیا اور ہاتھ اٹھائے، 3 بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہا، اور 3 بار یہ دعا پڑھی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ دعائیں اچھے طریقے سے یاد کر لیں، 3 بار یہ دعا پڑھی۔ اس کے بعد جو بھی دعائیں آپ مانگنا چاہیں مانگیں، پھر یہاں سے مروہ کی طرف چل پڑے۔ مروہ کی طرف جاتے ہوئے راستے میں میلین اخضرین، وہ جگہ آئے گی جہاں آپ کو سبز بتیاں ہی سبز بتیاں لگی نظر آئیں گی۔ وہ حصہ ہے جہاں مرد حضرات کو وہاں سے دوڑ کے جانا ہے، کیونکہ شروعات اس سعی کی جو ہوئی ام المومنین سیدہ ہاجرہ علیہ السلام سے، اور واقعہ وہ بڑا تفصیلی ہے، موجود ہے کہ وہ پانی کی طلب میں صفا سے اترتی مروہ کی طرف جاتی، تو یہاں سے سطح زمین اس وقت یہی تھی، باقی سارا پہاڑ تھا، ادھر بھی ادھر بھی، تو دوڑ کر آگے مروہ کی چڑھائی شروع ہو جاتی۔ مروہ پر پہنچ جائیں، اذکار پڑھیں، تلاوت کریں خوب، کوئی مخصوص دعا نہیں ہے یہاں کی۔ ابن مسعود سے ہے کہ وہ یہاں سے دوڑتے ہوئے پڑھتے رب اغفر ورحم انک انت الاعز الاکرم، رب اغفر ورحم انک انت الاعز الاکرم، اللہ معاف کر دے، رحم کر دے، تو بڑا عزت والا معاف کرنے والا ہے، یوں کہتے ہوئے دوڑ جاتے تھے۔ کوئی بھی دعائیں پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، مغفرت کی دعا ہے، رحمت کی دعا ہے۔ مروہ پہاڑی پر کھڑے ہو کر جس طرح صفا پر دعا مانگی تھی، اسی طرح قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھا کر 3 بار اللہ اکبر، 3 بار وہی دعا، پھر کوئی بھی دعائیں مانگے۔ یہ آپ کا ایک چکر ہو گیا، اور یہ جو دعا مانگی ہے آپ نے یہ دوسرے چکر کی شروعات کی ہے۔ مروہ آئیں گے اسی انداز سے یہ پھر صفا جب پہنچیں گے تو آپ کا یہ ایک نہیں 2 چکر ہو چکے ہوں گے، صفا سے مروہ 1، مروہ سے صفا 2، پھر صفا سے مروہ 3، تو 7واں چکر آپ کا مروہ پہ مکمل ہوگا۔ ہر چکر کے شروع میں یہ دعا ہے۔ جب مروہ پہ آپ نے اپنے اس چکر کو مکمل کیا، جس عمل کو سعی کہتے ہیں، اس وقت دعا نہیں، اور وہاں 2 رکعت نماز بھی نہیں ہے،
وہ طواف کے بعد 2 رکعت جو پڑھی جاتی ہے، بہت سارے لوگ وہاں دیکھا دیکھی پھر یہ چلتا ہے کہ کسی نے ایک نے غلطی کی 2 رکعت شروع کی کہ طواف کے بعد 2 تھی تو سعی کے بعد بھی 2 ہے، یہ جو پڑھ رہا ہے آخر اس نے کہیں پڑھا ہوگا یا اس نے کسی کو بتایا ہوگا، اور بھی دیکھتے ہوئے شروع ہو جاتے ہیں۔ بعد میں آنے والے کہتے ہیں اتنے سارے لوگ غلط ہو سکتے ہیں، یہ سارے 2 رکعت پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے 2 رکعت، پھر وہ بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وہ غلطیاں ہوتی ہیں جو عام طور پر حاجیوں سے جو تربیت لے کے نہیں جاتے ان سے ہو جاتی ہیں، جو غیر مسنون عمل ہے۔ بس مروہ پہ آپ پہنچ گئے، آپ کی سعی مکمل ہو گئی، طواف بھی مکمل ہو گیا، عمرے کا عمل مکمل ہو گیا، صرف حلال ہونا باقی ہے۔ اور تحلل جو ہے وہ اس کا طریقہ شریعت نے بتایا ہے کہ بال آپ منڈوائیں یا کٹوائیں۔ مرد حضرات کے لیے حلق منڈوانا افضل ہے، 3 بار اللہ کے نبی نے رحمت کی دعا کی ہے۔ قصر کٹوانا بھی جائز ہے، اور خواتین کے لیے انگلی کے پورے کے برابر یا تھوڑا کم و بیش اپنے بال کاٹ لیں، حلال ہو گئے، احرام ختم۔ یہ عمرے کا عمل ہے جسے میں نے مختصراً آپ کے سامنے رکھا ہے۔ عمرہ ہو گیا ہے، اور یہ عمرہ کون سا تھا؟ حج کا عمرہ تھا۔ اب وہاں معمولات کے مطابق عبادت کریں، نفلی طواف کریں، پھر باقاعدہ احرام آپ نے باندھنا ہے، اور وہ پابندیاں پھر شروع ہوں گی۔ ابھی ساری پابندیاں وہ ختم ہو گئی جو حالت احرام کی وجہ سے تھی۔ حج کے لیے آپ نے احرام باندھنا ہے 8 تاریخ کو۔ شریعت کی اصطلاح میں 8 ذی الحج کو کہتے ہیں یوم الترویہ۔ یوم الترویہ، ترویہ کہتے ہیں سیر ہو کر پانی پی لینا، کیونکہ ان دنوں میں مینا، مزدلفہ، عرفات پانی نہیں ہوتا تھا۔ پھر مکہ آئیں گے تو پانی ملے گا۔ اپنے جانوروں، اونٹوں کو پانی پلا لیتے تھے، خود بھی پھر جتنا بھر سکتے ہیں رکھ سکتے ہیں رکھ لیں، بڑی پریشانی ہوتی تھی۔ آج تو الحمدللہ وافر مقدار میں ساری سہولیات بھی اثر ہے، پھر بھی شکایات ہوتی ہے حجاج کرام کی۔ یوم الترویہ اصطلاحات سمجھیں، 8 کو کہتے ہیں یوم الترویہ، 9 تاریخ کو یوم عرفہ، کیونکہ عرفات کے میدان میں اس دن جانا ہے جو حج کا سب سے بڑا رکن ہے۔ 9 یوم عرفہ، 10 یوم النحر قربانی کا دن، یوم النحر، 11 تاریخ یوم القر، 12 تاریخ یوم النفر الاول۔ نفر کہتے ہیں کوچ کو، کہ یہ پہلے کوچ کا دن ہے، کیونکہ شریعت میں رخصت ہے کہ اگر آپ چاہیں تو 12 ذی الحج کو کنکریاں مار کر واپس پلٹ سکتے ہیں، رخصت ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام 13 تک رہے۔ 13 تاریخ کو کہتے ہیں یوم النفر الثانی، یہ نام ہے، اصطلاحات ہیں حج کی۔ آپ نے جہاں جہاں جانا ہے وہ 3 میدان ہیں، مینا، عرفات، مزدلفہ۔ مینا، عرفات، مزدلفہ، یہ 3 میدان ہیں۔ تو 8 تاریخ کو پھر احرام باندھنا ہے، کہاں سے؟ جہاں آپ کی رہائش ہے وہیں سے آپ نے باندھنا ہے۔ آج کل رش کے پیش نظر بسا اوقات 8 کی رات کو بھی روانہ کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اگر صبح ہی قافلے جانا شروع ہوں تو شاید شام تک ختم نہ ہو، اس لیے رات سے جانا شروع ہو جاتے ہیں کہ وقت سے پہلے پہنچ جائے تاکہ وقت رہ نہ جائے۔ وہ انتظامی معاملات جس گروپ میں آپ ہوں گے تو پھر وہاں وہ گروپ کی طرف سے یہ ساری ہدایات آپ کو مل جاتی۔ بالفرض جانا پڑ جائے تو آپ اس کو
غیر شرعی عمل سمجھ کے چھوڑ نہ دے، کیونکہ یہ انتظامی پریشانیاں اور مسائل ہیں۔ وقت سے پہلے بھیجا جا رہا ہے آپ کو، تاکہ آپ کو پورا وقت مل سکے وہاں۔ یوم الترویہ، مینا کے میدان کی طرف جانے کے لیے، حج شروع کرنے کے لیے احرام باندھا، اور احرام کی نیت آج آپ کریں گے، اللہم لبیک حجا، اللہم لبیک حجا یا حجا، اور ایک بار تلبیہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب آپ محرم ہو گئے پھر، اور احرام والی ساری پابندیاں جو پہلے مرد عورتوں پر ہوئی تھی پھر وہ عائد ہوگی۔ مینا کے میدان میں پہنچ گئے، وہاں کوئی اور عمل نہیں ہے، بس یہ حاضری ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بڑائی بنواتا ہے کہ یہ چادریں اوڑھ کر آج یہاں بیٹھ جاؤ، وہی ظہر کو ظہر کے وقت میں پڑھنا ہے، عصر کو عصر کے وقت میں، مغرب کو وہی نمازیں ہیں۔ البتہ شریعت کی طرف سے حج پیکج دیا گیا ہے ایک نمازوں کے حوالے سے کہ آپ 4 رکعت والی کو 2 پڑھ لیں۔ کوئی مسافر ہے یا مقیم، یہ رخصت سب کے لیے، ایام حج کے لیے، لیکن نمازیں اپنے وقت پر ادا کرنی ہے۔ ذکر و اذکار، تسبیحات، تلبیہ بکثرت پڑھیں، اور چونکہ ذی الحج کا چاند بھی نظر آ چکا ہے، تکبیرات عید بھی پڑھیں، تلبیہ بھی پڑھیں، قرآن کی تلاوت بھی کریں، اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ بہت سارے حجاج کرام جو ہے نا، دنیا جہان کی باتیں، کاروباری، سیاسی، ادھر ادھر کی فارغ ہوتے ہیں نا، مل بیٹھتے ہیں اور یہی گپیں ہوتی ہیں۔ نہیں، یہ مقدس سرزمین، مقدس حالت، یہ کبھی کبھی نصیب ہونے والی چیزیں ہیں۔ وقت کو ضائع کرنے کی کوشش نہیں کریں، تلاوت میں لگے رہے، اذکار میں لگے رہے، تھک گئے سو جائیں، آرام کریں۔ یہ بقیہ دن اور رات یہ مینا کی راتیں ہیں۔ بفرض محال کسی پریشانی کی وجہ سے آدمی اس دن میدان مینا میں نہیں جا سکتا، اگلے دن براہ راست عرفات میں چلا جائے تو اس کا بھی حج ہو جاتا ہے۔ یہ مینا میں پہنچنا یہ مستحبات میں سے ہے، اس کا پھر کوئی کفارہ یا دم بھی نہیں ہے اگر نہیں گیا تو پہلے دن مینا کے اندر۔ ہاں، اگلا عمل جو ہے کہ اگلا دن 9 تاریخ جو ہے وہ عرفات میں حاضری کی ہے، اور وہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے۔ وہ رہ جانے کے بعد انسان کا حج نہیں ہوتا، نہ اس کا کوئی کفارہ ہے، نہ دیت ہے، نہ کوئی فدیہ ہے، کچھ بھی نہیں، کوئی دم نہیں۔ 9 تاریخ کو جو عرفات کا اصل وقت شمار ہونا ہے وہ زوال کے بعد شمار ہونا ہے۔ زوال کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک یہ اصل وقت ہے عرفہ کے اندر دعاؤں کا، حاضری کا۔ اس سے پہلے کوئی ہو کے زوال سے پہلے واپس آ گیا ہے، اس کا حج نہیں ہے۔ اس وقت میں پہنچا لیکن غروب سے پہلے میدان سے نکل گیا ہے واپسی، تو دم لازم آ جائے گا۔ مغرب سے پہلے اس میدان سے نکل نہیں سکتے، چھوڑ نہیں سکتے۔ ہاں، کسی وجہ سے کوئی نہیں پہنچ سکا، بیماری کی وجہ سے یا کسی اور ادھر کی وجہ سے، اس کے لیے یہ رخصت ہے کہ صبح طلوع ہونے سے پہلے پہلے، طلوع فجر سے پہلے پہلے وہ عرفات میں تھوڑا وقت لگا کے آ جائے، رات کو بھلے مغرب کے بعد، عشاء کے بعد حج ہو جائے گا۔ لیکن اگر طلوع فجر تک، زوال سے لے کر طلوع فجر تک عرفات نہیں پہنچ سکا تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ وہاں کرنا کیا ہے؟ عرفات کے اندر ظہر عصر کا وقت آنا ہے، 2 نمازیں ہیں۔ مسجد نمرہ کے اندر تو خطبہ حج بھی دیا جاتا ہے، حج کی کوئی نماز نہیں ہے علیحدہ سے، وہ خطیب بھی خطبہ دینے کے بعد ظہر اور عصر کی نمازیں پڑھاتا ہے، دونوں کو ملا کر ظہر کے وقت میں جمع بین صلاتین ہے۔ یہ سنت ہے۔ قصر بھی کرنا ہے 2 رکعت،
اور ملا کے ظہر کے وقت میں ان کو ادا کر کے اس کے بعد غروب آفتاب تک نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دعائیں مانگی ہیں۔ آپ جو پہاڑی ہے جس کو جبل رحمت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہاں اس کے قریب کھڑے ہوئے اپنی سواری پر دعائیں مانگنے لگے، حتیٰ کہ مانگتے 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 ایک وقت آپ نے اپنی سواری کی لگام بھی ہاتھ میں پکڑ رکھی تھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ سواری کی لگام جو ہے نا رسی چھوٹ گئی، تو آپ علیہ السلام نے ایک ہاتھ اٹھائے رکھا، دوسرے ہاتھ سے لگام پکڑی اور پھر دعائیں کرتے رہے۔ کب تک دعائیں مانگی؟ یہاں تک کہ سورج صحابہ کہتے ہیں غائب ہو گیا۔ یہ ہے وہاں کا کام، رونا، گڑ گڑانا، اللہ سے مانگنا، خوب اللہ سے مانگنا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں، میں نے اور مجھ سے پہلے سارے انبیاء نے جو سب سے زیادہ ذکر کیا ہے اس میدان میں، وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور ایک روایت میں یحیی و یمیت کے کلمات بھی ہیں۔ سب سے زیادہ جو ذکر کیا جانا ہے وہاں یہ، اس کے علاوہ مانگیے اللہ کے سامنے، اپنے لیے، رشتہ داروں کے لیے، دوستوں کے لیے، ملک و ملت کے لیے، دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے جو کچھ مانگ سکتے ہیں۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن سال کے 365 دنوں میں یہ وہ دن ہے کہ شیطان سب سے زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ شیطان ابلیس جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، وہ اس دن پریشان ہوتا ہے کہ میں نے محنت کر کر کے کسی سے 50 سال گناہ کرا ہے، کسی سے 60 سال، کوئی 70 سالہ آیا ہوا ہے، کوئی 40 سال والا آیا ہوا ہے، لیکن آج اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ یہ ابلیس کی سب سے بڑی ناکامی کا دن ہوتا ہے، ذلت کا دن ہوتا ہے، پریشانی اور خواری کا دن ہوتا ہے۔ تو یہ غروب آفتاب تک وہاں رہنا ہے، دعائیں مانگنی۔ یہ 9 تاریخ ہے، یوم عرفہ کہتے ہیں۔ یہاں سے پلٹتے ہیں واپس مینا کی طرف، تو راستے میں ایک میدان ہے، اس کا نام ہے مزدلفہ۔ آگے والی رات جو ہے وہ مزدلفہ کی رات ہے، اور مغرب کے بعد ہم نکلیں گے، لیکن نماز مغرب اور عشاء کی مزدلفہ میں ملا کے پڑھیں گے، وہی قصر بھی جمع بھی۔ مزدلفہ کی رات اللہ کی قدرت کی نشانیوں کی وہ بھی بڑی نشانی ہے۔ کوئی کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے، کیسا ہے، کالا ہے، گورا ہے، عربی ہے، اجمی ہے۔ میدان میں کسی نے چٹائیاں بچھائی ہوئی ہیں، کسی نے ایسے ہی پتھروں پہ لیٹا ہوا ہے، کوئی کپڑے پہ لیٹا ہوا ہے، کوئی زمین پہ لیٹا ہوا ہے، آتا ہے نمازیں پڑھتا ہے، تھکا ہوا ہے سارے دن کا، اور لیٹ جاتا ہے۔ کھلے آسمان تلے پڑے ہوئے، پورا میدان حجاج کرام سے بھرا ہے، اور جس کو جہاں جگہ ملتی ہے جگہ تلاش کر کے وہی اپنا کپڑا بچھایا، کوئی چٹائی ہے بچھائی، نہیں تو ایسے ہی پتھروں کو سیدھا کیا، جوتے سر کے نیچے رکھے اور سو گئے۔ اللہ اپنی بڑائی منواتا ہے، اللہ یہی چیزیں دیکھتا ہے کہ میرا بندہ اس میں کتنا ہے، اپنی مٹا سکتا ہے انا کو یا نہیں۔ آج یہاں سو جاؤ، کوئی عمل نہیں، وہی مغرب عشاء ہے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے اس دن اور کوئی نماز نہیں پڑھی، تہجد جو ہمیشہ آپ کا معمول تھا، حرام نہیں قرار دیا، لیکن آپ کی سنت سے ثابت رہی ہے۔ وتر پڑھنے کا جواز بھی عام حدیثوں سے لیا جاتا ہے کہ آپ سفر میں ہوتے، حضر میں ہوتے، وتر پڑھتے۔ اس دن، اس رات وتر کی تخصیص علیحدہ سے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے وتر پڑھا، تو لہذا کوئی وتر بھی نہیں پڑھے تو مجرم نہیں ہے اس رات۔ عام حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے جواز لیا جا سکتا ہے وتر پڑھنے کا۔ سونا ہے، یہ عبادت ہے۔ اس رات کو ساری رات جگانا کہ اس رات کی عبادت یہ ہے، فلاں ہے، یہ سب موضوع من گھڑت روایتوں سے ثابت ہے۔ فضائل بیان کر کے ساری رات جگایا جاتا ہے کہ اس رات کی عبادت کا اتنا اجر ملتا ہے، یہ ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، سب من گھڑت موضوع روایتیں۔ نبی کی سنت یہی ہے، آپ نے مغرب عشاء ملا کے پڑھی، سو گئے۔
کیونکہ اگلے دن یہ حج کا سب سے مشکل ترین دن اگلا ہے، اس کی تیاری کرنی ہے، پچھلی تھکاوٹ بھی اتر جائے اور اس کے لیے بھی آپ نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ اگلا دن جو یوم النحر ہے، اس دن صبح جلدی اٹھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ہی جلدی یعنی طلوع فجر ہوتے ہی صبح کی نماز پڑھائی، صبح کی نماز با جماعت ادا کریں وہاں، اور پھر قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی کہ اللہ فرماتا ہے فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، کہ مشعر الحرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو۔ آپ قبلہ رخ کھڑے ہو گئے، ہاتھ اٹھائے اور ایک لمبی دعا مانگی۔ مشعر الحرام وہاں پہاڑی کا نام تھا، اب وہاں جو مزدلفہ کی مسجد ہے اس کا نام بھی مشعر الحرام رکھا ہوا۔ بہرحال آپ نے فرمایا میں یہاں رکا ہوں، جس کو جہاں جگہ ملے، حکم ایک ہے، عرفات میں بھی، مینا میں بھی، مزدلفہ میں بھی، میں یہاں ہوں، جس کو بھی اس میدان میں جہاں جگہ ملے وہاں رکے، ثواب ایک ہے۔ یہ نہیں کہ وہاں کھڑے ہوں گے زیادہ ثواب ملے گا، یہاں کم ہوگا، نہیں، سب برابر ہے۔ خوب دعائیں مانگے۔ پھر سورج نکلنے سے پہلے پہلے نبی علیہ السلام کی سنت ہے وہاں سے کوچ کرنا، روانگی وہاں سے روانگی کے بعد 4 کام کر رہے ہیں۔ پہلا اہم ترین کام جو ہے وہ جمرہ عقبہ کی رمی ہے۔ مناسب ہو تو یہاں سے کنکریاں چن لیں، مزدلفہ سے ہی، لازمی نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مزدلفہ ہی کی کنکریاں ماری جاتی ہیں، وہ اکثر لوگ چن رہے ہوتے ہیں، وہاں اصل میں میسر ہے، آسانی سے مل جاتی ہے۔ باقی مینا تقریباً پکا ہو چکا ہے تو مشکل ہو جاتی ہے۔ آپ اکٹھی کر لیں، بھلے 4 دن کی، 3 دن کی یا 1 دن کی، اسی دن کی۔ پہلے دن جو ہے وہ 7 کنکریاں مارنی ہے بڑے جبرے کو، جس کو عرف میں بڑا شیطان کہتے ہیں۔ 7 کنکریاں، احتیاطاً کچھ زیادہ رکھ لے بندہ کہ وہاں عین موقع پہ کوئی گر جائے مارے بغیر، تو پھر وہاں سے کنکری اٹھا کے مارنا درست نہیں ہے، مشکل ہو جائے گی۔ لیکن بچ گئی تو یہ نہیں ہے کہ بچ گئی ہیں تو یہ بھی مار دو، مار تو شیطان کو رہا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، سنت پہ عمل کریں، بچ گئی ہیں وہ رہنے دیں، وہ 7 ہی مارے۔ مینا میں داخل ہونا ہے، وہاں تک پہنچنے کی جو ترتیب ہوتی ہے پھر وہ آپ کو گروپ لیڈر بتائیں گے کہ وہ پہلے ہوٹل پہ لے جاتے ہیں یا کس انداز سے۔ لیکن جو کام حج کے مناسک میں شامل ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اس دن ہم نے جو کام کرنا ہے، نمبر 1 جمرہ عقبہ، جس کو بڑا شیطان کہا جاتا ہے عرف میں، وہاں جانا ہے ہم نے۔ وہ سامنے دیوار ہے سیدھی، ہم نے الٹی طرف رہنا ہے۔ مسنون یہی ہے، الٹی طرف شروع میں رش ہوتا ہے، تھوڑا آگے چلے جائیں، آگے نکل کر اسی کی طرف رخ کر کے ایک ایک کنکری، ساتوں نہیں، ایک ایک کنکری اللہ اکبر کہہ کر مارنی ہے۔ اور وہاں پہنچنے کے ساتھ جو لبیک اللہم لبیک تلبیہ شروع کیا تھا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ تکبیرات عید ہیں، دیگر اذکار ہیں، تلاوتیں ہیں، دعائیں ہیں، لیکن تلبیہ جو ہے جمرہ عقبہ پہ پہنچ کے ختم ہو جاتا ہے۔ جمرہ عقبہ کی رمی ہوگی، اس طلاق کو رمی کہتے ہیں، رمی الجمرات، جمرات کی رمی کرنا، پتھر مارنا۔ پہلے دن 10 تاریخ کو ایک ہی کو مارنا ہے۔ کب ہے اس کا ٹائم؟ مسنون ٹائم اس کا یہ ہے کہ طلوع شمس، سورج کے نکلنے کے بعد زوال سے پہلے مارنا، یہ افضل ٹائم ہے۔ کچھ مریض بوڑھے لوگ کمزور ہیں تو وہ آدھی رات کے بعد نکل کر طلوع فجر کے بعد سورج نکلنے سے پہلے بھی مار سکتے ہیں، یہ ان کے لیے رخصت ہے کہ وہ جلدی روانہ ہو جائے۔ یہ ایک کام۔ اس کے بعد دوسرا کام جو بالترتیب ہے وہ قربانی کا عمل ہے، اور قربانی میں نیابت ہوتی ہے، خود بندہ تو کر ہی نہیں سکتا،
وہ گورنمنٹ کے پاس جمع کرایا ہوتا ہے یا آپ کے گروپ لیڈر کے ذریعے آپ نے کسی اور کے ہاں بکنگ کرائی ہوتی ہے، انہوں نے قربانیاں کرنی ہیں، یہ ترتیب بآسانی میسر ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو نبی علیہ السلام نے جس سال حج ادا کیا اس ترتیب کو بیشتر صحابہ نے آگے پیچھے کیا تھا۔ ترتیب کیا ہے؟ پہلے جمرہ عقبہ کی رمی، قربانی، پھر حلق، پھر مکہ جا کے طواف افاضہ کرنا، یہ ترتیب ہے۔ لیکن اس دن صحابہ کرام میں بیشتر آئے، کسی نے کہا میں نے تو پہلے یہ کیا، آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، یہ کیا، کوئی نہ دم ہے نہ کفارہ ہے، یعنی رخصت کا پہلو موجود ہے۔ تو چونکہ قربانی اب ہمیں نہیں پتہ ہوتا، ٹائم دے دیا جاتا ہے، ہزاروں لوگوں کو آپ دیکھیں گے 12 بجے کا ٹائم دیا ہوا ہے، وہ 1000 قربانی ایک ساتھ تو نہیں ہو جائے گی، وہ کوئی 12 بجے، کوئی 2 بجے، کوئی 4 بجے، 5 بجے، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو لہذا سہولت کے پیش نظر ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ ساتھیوں کو آسانی رہے کہ آپ نے جمرہ عقبہ کی رمی کر لی، آپ آگے بڑھیے، حلق بھی آپ چاہیں کرا لیں، قصر کرائیں، حلق کرائیں، احرام کھول دیں، آپ طواف افاضہ کی طرف جائیے۔ طواف افاضہ مکہ جانا ہے نا پھر، اور تقریباً یہ پیدل کا سفر ہوتا ہے سارا، وہاں پہنچنا، اتنے رش میں بیت اللہ کا طواف اور طواف کے ساتھ صفا مروہ کی سعی بھی شامل ہے، احرام، وقوف عرفہ، عرفات کی حاضری، یہ طواف افاضہ اور اس کے ساتھ سعی، یہ 4 حج کے رکن ہیں، ان میں سے کوئی ایک رہ جائے حج باطل ہے، اس کا کوئی بدل کفارہ کچھ بھی نہیں۔ اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ بیشتر لوگ جمرات کی رمی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حج ہو گیا، طواف افاضہ کی اہمیت سے واقف ہی نہیں ہوتے۔ چلو جی خیموں میں شیطان کو پتھر مار لیے، سب سے بڑا کام شیطان کو پتھر مارنا ہے، نہیں، جو ارکان ہے نا، ارکان حج کے وہ یہ 4 ہیں، ان کے بغیر حج ہے ہی نہیں۔ طواف افاضہ 10 تاریخ کو کرنا ہے، کسی وجہ سے اب نہیں کر سکتے، 11، 12، 13 تک اس کو لیٹ بھی کیا جا سکتا ہے، شرعی عذر ہو تو اور بھی لیٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن جتنا جلدی ممکن ہو اسے جلدی ادا کر لیا جائے، بالخصوص جو فیملیز کے ساتھ ہوتے ہیں، کیونکہ بفرض محال خواتین کے ساتھ وہ شرعی عذر لاحق ہو جائے کہ جس سے وہ طواف نہیں کر سکتی، تو اس کے بغیر تو آپ آ نہیں سکتے واپس، اور آپ کے شیڈول میں اب واپسی ہے، کیا کریں گے؟ اور انہی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اہل علم نے، مجتہدین وقت نے یہ بھی فتویٰ دیا ہے کہ خواتین حج ادا کرنے سے پہلے ان میڈیسن کا اہتمام کر لیں، استعمال کر لیں کہ جس کی وجہ سے یہ بندش جو ماہانہ ایک ترتیب سے ہے وہ بند رہے، تو یہ بھی جائز ہے تاکہ فریضہ حج کی ادائیگی میں ان کو کہیں خلل نہ پڑے، تو وہ میڈیسن کا استعمال کر لیں اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے، اور یہ وقت سے پہلے ہی شروع کرنا ہوتا ہے۔ ہم نے اس سفر میں تجربے جو مشاہدات کے معاملات ہیں کہ ہمارے سامنے ایسے سوال بھی آئے کہ صاحب نے کہا 11-12 سال سے سلسلہ ختم ہے عمر کے سلسلے میں، لیکن اس شدت گرمی کا سفر بہت زیادہ چلنا، تھکن سے پھر بلیڈنگ شروع ہو گئی، ایام شروع ہو گئے، 11-12 سال سے رکے ہوئے معاملات۔ تو لہذا فیملیز والوں کو خاص طور پر اپنے ان مسائل کو اور ان انتظامی امور کو سمجھنا ہے، دیکھنا ہے۔ طواف افاضہ، اب اگر آپ کو ممکن تھا کہ آپ نے کپڑے بدل لیے تو ٹھیک ہے، لیکن آپ نے حلق اور قصر کر لیا تو احرام کی حالت سے نکل چکے، بھلے وہ چادریں اوڑھی ہوئی ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بیت اللہ کا طواف کریں،
اس میں نہ وہ استباح ہے کہ چادریں اڑی ہیں تو کندھا ننگا کرے، نہ اس طواف کے اندر دل کی چال چلنا ہے، وہ صرف طواف قدوم کے ساتھ خاص تھا۔ 7 چکر جس طرح طواف کے ترتیب وہی ہوگی۔ اس کے بعد 2 رکعت مقام ابراہیم کی، اس کے بعد صفا مروہ کی سعی، یہ آپ کا طواف افاضہ مکمل ہوا۔ پھر مینا جانا ہے، پھر مینا جانا ہے کہ سامنے والی رات جو آ رہی ہے یہ مبیت مینا واجب ہے، اگر رہ گیا تو دم لازم آ جائے گا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا تو نفلی حج ہے، ہم پر تو لازم نہیں ہے مبیت مینا۔ نفلی ہے یا فرضی ہے؟ کوئی شخص نفلی نماز پڑھے تو وہ کہے کہ میں سجدہ کروں یا نہ کروں، میری تو نفلی نماز ہے، تو نماز ہوگی نہیں ہوگی؟ حج کر رہے ہیں تو آپ کو یہ واجبات تو ادا کر رہے ہیں، وہ لوگ جاتے نہیں۔ اور بعض لوگوں کو پتہ نہیں، تھکے ہوتے ہیں بہت زیادہ چل چل کے، کیونکہ رات صبح جب اٹھے تھے صبح سے اس وقت سے چلا جا رہا ہے۔ طواف سعی، اس دن کا طواف اور سعی خالی جو ہے نا، یہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ کم سے کم یوں سمجھے کہ 7-8 کلومیٹر آپ نے پیدل چل لیے، جبکہ یہاں پہنچنا آنا اور پھر جانا وہ اس کے علاوہ ہے۔ تو بعض لوگ ہوٹلوں پہ جا کر سو جاتے ہیں، صبح ہو جاتی ہے۔ ایسا بھی نہیں کرنا، آرام کر سکتے ہیں، ریسٹ کر سکتے ہیں، لیکن آدھی رات سے زیادہ مینا کی حدود میں گزارنا واجب ہے۔ وہ خیمے میں رہے یا مینا کی حدود میں آ جائے، مسجد خیف میں چلے جائیں، وہاں جانا ہے، مبیت مینا واجب ہے۔ بس عبادت وہی عام اذکار تلاوت، اللہ کا حکم ہے کہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ حج کرتے تو ان دنوں میں وہاں میلے لگتے تھے، شعر و شاعری، تقریروں کے مقابلے، حسب نسب پہ فخر۔ اللہ نے فرمایا جس طرح تم باپ دادا پہ فخر کرتے تھے، یاد کرتے تھے نا، اب یہاں رہ کر اس سے بڑھ کر اپنے رب کا تذکرہ کیا کرو۔ بس ذکر، اذکار، تسبیحات، بقیہ نمازیں۔ عمل وہاں کا جو مخصوص رہ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ 11 تاریخ کو زوال کے بعد، اب 11 کو زوال کے بعد سنت ہے۔ سنت یہی ہے، رش کے بڑھتے ہوئے کچھ علماء نے پہلے کے فتوے دیے ہوئے ہیں، لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے سنت وقت کو ہی اختیار کرنا ہے کہ زوال کے بعد تینوں جمرات کو کنکریاں مارنی ہے ساتھ ساتھ، پہلے کو، دوسرے کو، تیسرے کو۔ پہلے دن ہم نے صرف آخری کو، بڑے کو ماری تھی، وہ آخر میں ہے۔ اب یہ ہے کہ پہلے کو کنکری مار کر تھوڑا سا آگے جا کر، کنکری مارنے کا وہی طریقہ ہے، بیت اللہ رخ ہو کر ایک لمبی دعا مانگنا سنت ہے، پھر دوسرے پہ 7 کنکریاں، اس کو کراس کر کے سائیڈ میں ہو کر قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھا کر ایک بڑی دعا مانگنا سنت سے ثابت ہے، اور پھر تیسرا وہی جمر عقبہ ہے، اس کے بعد دعا نہیں ہے۔ یہ 11 کا جو مخصوص عمل ہے دن کا وہ پورا ہوا، رات کا اور عمل نہیں ہے، بس رات گزارنی ہے وہاں، رات آدھی رات سے زیادہ وہاں واجب ہے، رہ گئی تو دم لازم آ جائے گا۔ اگلی رات واجب ہے وہاں گزاری، 12 تاریخ کو پھر زوال کے بعد وہی کنکریاں مارنی ہے تینوں کو، اسی طریقے سے کہ پہلے کے بعد دعا، دوسرے کے بعد دعا، تیسرے کے بعد دعا نہیں۔ اس دن کو یوم النفر الاول اس لیے کہا تھا کہ اب اگر غروب آفتاب سے پہلے پہلے آپ واپس ہو جانا چاہتے ہیں تو واپس ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ، اگر کوئی 2 دن کنکریاں مار کے 11-12 آنا چاہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ آپ رہنا چاہتے ہیں یا وہاں مغرب ہو گئی تو پھر رات گزارنا آپ پر واجب ہو جائے گا، اگر مغرب ہو گئی تو پھر وہ اگلی رات واجب، پھر اگلے دن 13 کو بھی زوال کے بعد اسی ترتیب سے کنکریاں مار کر کے آپ واپس آ جائیں گے۔ آپ کا حج مکمل ہو چکا، صرف طواف الوداع رہ گیا، طواف الوداع رہ گیا۔ طواف الوداع اس سے پہلے اب آپ کو وہاں 2 دن ملے، 4 دن ملے،
وہ آپ عبادات آپ حرم جا سکتے ہیں، نفلی طواف کرتے رہیں، لیکن طواف الوداع آپ نے کوشش کرنا ہے کہ جتنا روانگی سے قریب اسے کریں، آخر سے آخر میں وہی زیادہ بہتر ہے۔ آخری عمل جو ہے وہ طواف بالبیت ہونا چاہیے، لیکن چونکہ آج رش کے پیش نظر ہم طواف کرتے ہیں، آگے نماز کا ٹائم ہو گیا تو نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، یہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز پڑھ کے وہاں سے نکل آئیں، اور پھر آگے آپ کے روانگی کا شیڈول وہ آپ کے علم میں ہوتا ہے، تاکہ آپ اپنے اس شیڈول کے مطابق روانہ ہو سکیں۔ یہ طواف الوداع سے آپ کے سارے ارکان مناسک جو حج کے ہیں بحمد اللہ تعالی وہ اللہ کی توفیق سے پورے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ اس سفر کو مبارک بھی بنائے، قبول بھی فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قدم قدم پر آسانیاں بھی فرمائے۔ مدینہ کے حوالے سے احکام بھی ہے، پھر کسی نشست میں اللہ نے ٹائم دیا، یہاں یا وہاں ملاقاتیں ہوں گی تو وہ بھی انشاءاللہ باتیں ہوتی رہیں گی۔ ابھی چونکہ ہم نے اپنے ساتھی محترم جناب حافظ اکبر شکیل صاحب حافظہ اللہ کو بھی تھوڑا ٹائم دینا ہے، تو ہم اگر کوئی اشکال یا کوئی سوال ہے مختصراً آپ سامنے رکھیں، اس کو حل کر لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ بھائی کو ٹائم دیتے ہیں۔ کسی کے ساتھ کوئی شرعی عذر لاحق ہے، بیماری ہے بہت زیادہ، بغیر عذر کے نہیں پہن سکتے، عذر کے تحت پہن سکتے ہیں، لیکن بنیان وغیرہ یہ بالکل ناجائز ہے۔ جی جی دیکھیں، پردے کا جو حکم ہے بھائی نے کہ شیئرنگ رہائشیں ہوتی ہیں، تو کیا وہ حکم تو اپنی جگہ پہ برقرار ہے، جو شریعت کا حکم ہے ہمارے اس انتظام سے بدل تو نہیں سکتا۔ اس حوالے سے حالات کو دیکھ کر جتنا ممکن ہو سکتا ہے بندہ وہ چادریں لے جائے، درمیان میں چادریں لگائے، یا جس طرح بھی جتنا ممکن ہو سکتا ہے اس کو اپنانے کی کوشش ضرور کرے۔ انشاءاللہ مسجد نماز بھی ہم نماز ظہر یہاں ادا کریں گے۔ اب مزید کچھ سوالات آپ ساتھیوں کے ہوں گے تو نماز ظہر کے بعد آپ بتا دیجیے، ان کو انشاءاللہ حل کریں گے۔ ابھی میں دعوت دیتا ہوں محترم جناب حافظ اکبر شکیل صاحب حافظہ اللہ کو، کہ جو ہمارے جو پینل ہے حج گروپوں کو، اس کے ماشاءاللہ بڑے ہیں، لیڈر ہیں، گروپس بھی لے جانے ہوتے ہیں، تجربات ہم سب سے زیادہ ان کے پاس ہیں، اس حوالے سے کچھ ہماری رہنمائیاں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ تشریف لاتے ہیں۔